السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم موطا امام مالک میں سے کتاب البیوع اور اس کا باب ہے ما جاء فی المزابنہ والمحاقلہ۔ اس کے اندر ہم اب روایت پڑھیں 1831 اور اس کا اسلامی gurdubook.com پر نمبر ہے 1328B1 اور یہاں پر 1831 قال مالک نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المزابنہ۔ مزابنہ اور محاقلہ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ پہلے تو یہ بتاؤ نا، اگر یاد ہی نہ ہو تو پھر فائدہ کیا؟ یعنی کہ گیلے کھجور کو اس کے بدلے بیچنا، سوکھے کے۔ مالک داؤد بن حسین نبی سفیان مولوی ابی سعید الخدری نے رسول نہان ملزم مخالف والمزابنہ اشتراء الثمر بالتمر فی رؤوس النقل یعنی تکے سے، والمحاقلہ کراء الارض بالحنطہ یعنی گیہوں کے بدلے زمین کرائے پر دینا، اور اشتراء الثمر بالتمر والمحاقلہ اشتراء الزرع بالحنطہ واسترقاء الارض بالحنطہ گیہوں کے بدلے۔ خالد بن شہاب فسألت عن استقلال بالذهب والورق، اور سعید بن مسیب سے میں نے پوچھا، ابن شہاب کہتے ہیں زمین کو کرائے پر لینے کے ذهب اور اس کے بدلے میں فضہ، سمجھے؟ تو یعنی سونے اور چاندی کے بدلے یعنی درہم و دینار۔ تو انہوں نے کہا لا بأس بذلک۔ اب ہم اگلا فتویٰ پڑھ رہے ہیں اور یہ پورا امام اعظم امام مالک رحمہ اللہ کا ہے۔ قال مالک نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزابنہ۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے، سمجھے، مزابنہ سے منع فرمایا۔ یہ غور سے سنو اور اس کے نوٹس بناؤ۔ وہ تفسیر المزابنہ، مزابنہ کیا ہے؟ ان کل شیء من الجزاف، جزاف الذی لا یعلم قیلہ، سمجھے، کہ جو چیز بھی ڈھیر لگا کے بیچی جائے، وہ جو منغشہ فلیس منا میں بھی ہے نا کہ ڈھیر لگا ہوا تھا، تو یہ بھی ایک عربوں کی عادت تھی کہ ڈھیر لگا دیا اور یہ ڈھیر لے جاؤ اتنے کا، سمجھ رہے ہو؟ آج کل ہمارے یہاں بھی کچھ ٹھیلوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ یوں رکھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بس اتنے کا لے جاؤ، لا، یہ صحیح نہیں ہے۔ ان کل شیء من الجزاف الذی لا یعلم قیلہ، کہ جس کا وزن حساب نہ معلوم، کیل نہ معلوم، سمجھے، ولا وزنہ ولا عددہ، نہ اس کا وزن معلوم ہو نہ عدد معلوم ہو۔ اب دیکھ رہے ہو کہ اردو بھاشا والوں کو کتنا فائدہ ہے، وزن بھی لفظ ہمیں آتا ہے، عدد بھی آتا ہے، علم بھی آتا ہے، کل شیء، کیا پرابلم ہے؟ الذی لا یعلم قیلہ ولا وزنہ ولا عددہ ابتیع بشیء مسمی من الکیل، سمجھے، اور وہ بیچی جائے اس چیز کے بدلے میں جو تولی اور ناپی ہوئی ہو۔ ابتیع بشیء مسمی من الکیل، یعنی کہ آپ اب پیسے تو ایک مقدار ناپی تولی ہوئی چیز ہوتی ہے نا، کہ آپ کہو کہ 100 روپے کے بدلے یہ ڈھیر، لیکن اب اس ڈھیر میں کتنا کلو ہے یو ڈونٹ نو۔ اسی طرح یہ کہنا کہ 2 کلو کھجور کے بدلے، اب یہاں آپ نے معین کر دیا یہ ڈھیر، چونکہ اب یہ دوسری چیز غیر معلوم ہے، مش محدد و مش مزین، مش موزون، مش محدد، مش معدود و مش معقول، فلا يجوز بیعہ وهو داخل فی المزابنہ۔ یہ مزابنہ ہے، امام مالک کہتے ہیں، سمجھے؟ مزابنہ کی ڈیفینیشن لکھ لو کہ نامعلوم چیز ایک معلوم چیز کے عوض بیچی جائے، سمپل سی ڈیفینیشن، خدا کے لیے کوئی لکھ لے۔ نامعلوم مجہول شے معلوم ڈاکٹر یہ مزابنہ کیسے چلے گا؟ کے بدلے بیچی جائے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مزابنہ ڈالیں گے کیسے، لکھیں گے کیسے مزابنہ؟ میم زال الف با نون تا مربوطہ، یہ دیکھو ملک عمار دکھا بھی رہے، شف وہ یوری کا، حل شفتہ یا آدم، جی صح۔ وذالک ان یقول الرجل للرجل یکون له الطعام المسپر،
اب امام مالک ایک اور بتاتے ہیں، اسی طرح ایک شخص دوسرے سے کہے کہ یہ جو تیرا ڈھیر پڑا ہے گیہوں یا کھجور کا یا چارہ یا گٹلیوں کا یا گھاس کا یا کوئی بھی اس قسم کی چیز، الذي لا يعلم كي له من الحنطة أو التمر أو ما أشبه ذلك من الأطعمة، أو يكون للرجل السلع من الخبط أو النوى أو القدو أو العصفر أو الكرسف أو الكتان أو القص أو ما أشبه ذلك من السلع لا يعلم في شيء من ذلك ولا وزن ولا عدد، فيقول الرجل لربي تلك السلع كل سلعتك هذه، أو مر من يكيلها، أو زن من ذلك ما يوزن، أو عدد من ذلك ما كان يعد، فما نقض من كذا وكذا ساعا لتسمية يسميها، أو وزن كذا وكذا رتلا أو عدد كذا وكذا، فمن أخذ من ذلك فعلي غرما حتى أفيك تلك التسمية، فما زاد على تلك التسمية فهو لي. أضمن من أخذ من ذلك على أن يكون لي ما زاد، وليس ذلك بيعا ولكنه مخاطرة والغرر. اب غور سے سنو، ایک اور چیز ہوتی تھی رسول اللہ کے زمانے میں، وہ کیا ہوتی تھی کہ ایک بندہ کہتا تھا، یہ میں اس کو نا شارٹ کر کے بیان کر رہا ہوں، کہ کوئی بھی چیزیں کھانے پینے کی صلہ، ہم نے شروع میں پڑھا تھا کتاب البیوع میں کہ سین لام عین تا مربوطہ، یہ کسی بھی اس چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو بیچی جائے، یعنی گوڈز، جس کو ہم انگریزی بھاشا میں کہتے ہیں GOODS، گوڈز. گوڈز کے لیے عربی میں لفظ ہوتا ہے السلعہ، السلعۃ. تو کوئی بھی صلہ ہو تو ایک بندہ اس کے رب المال سے یعنی رب الصلہ سے کہے کہ بھائی اس کو تولو، یعنی وہ نہ معلوم ہو کہ اس کی کتنی مقدار ہے، ٹھیلے پہ پڑا ہوا ہے، آخری مال بچا ہوا، ایک بندہ آ کے بولے کہ اس کو تولو، اگر تو یہ اتنے کلو سے کم نکلا تو جتنا کم نکلے گا وہ میں تمہیں مال دوں گا، اور اگر تو یہ اتنے کلو سے اوپر نکلا تو بس میں اتنے کلو تک کا تمہیں پیسے دے دوں گا، اور جتنا اوپر نکلا وہ میرا. تو امام مالک کہتے ہیں کہ فلیس ذالک بیعا، یہ بے نہیں ہے، ولیکنہ المخاطرہ، یہ خطرہ ہے، والغرر، اور دھوکہ ہے، سمجھے، جوئے کے مشابہ. تو یہ گیم بھی ہوتا تھا. والقمار يدخل هذا، جوا اس کے اندر داخل ہے، لأنه لم يشتری منه شيئا بشيء اخرجه، کیونکہ اس نے اس سے کوئی چیز کسی شے، معلوم شے کے بدلے نہیں خریدی. لم یشتری منہ شیئن بشیئن، بلکہ اس نے تو اوپر کا مال زائد اپنی طرف سے لے لیا. یہ اسلام میں ظلم دھوکہ ہے. ولیکنہ تمن لہ ما سمی من ذلک الکیل، بلکہ اس نے اس کے پاس ضمان ڈالا کہ اس نے اس کیل کو ایک نام دے دیا، او الوزن او العدد علی ان یکون لہ ما زاد علی ذلک، فإن نقصت تلک الصلہ من تلک التسمیہ اخذ من مال صاحبہ ما نقص بغیر ثمن. وہ کہتے ہیں یعنی کہ اس نے اپنے ایک اندازے سے مقرر کیا کہ اتنا کلو ہوگا، اگر تو اس سے کم نکلا تو میں تمہیں دوں گا، اور اگر زیادہ ہوا تو میں لے لوں گا. تو امام مالک کہتے ہیں کہ اس نے اس صورت میں جس کا مال تھا، اب وہ اپنے صاحب سے مال لے لے گا، ما نقص بغیر ثمن، بغیر ثمن کی، ولا ہبہ طیبہ بے نفسی، اور نہ ہی اس نے اس کو گفٹ کیا تھا. فہذا یشبہ القمار، یہ جوئے کی مانند ہے. وما کان مثل هذا من الاشیاء فذلک يدخل، اور جو کچھ بھی اس قسم کی چیزیں وہ اس کے اندر داخل جی. اس کے بعد اگلی روایت ہے 1832. قال مالک، امام مالک فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں،
بلکہ پہلے اس روایت کی نا وہ پڑھ لیتے ہیں تشریح الورق فضہ چاندی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی درم. الجزاف جزاف کیا ہوتا ہے؟ القرص والتخمین یعنی کہ تکا لگانا اندازہ. قال مالک نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المزابنہ قال یز ما فسر بھی الحدیث والمزابنہ ہی احد انواع فسر فی الموطا. یعنی مزابنہ بہت ساری جو حرام بولیوں ہیں ان میں سے ایک ہے اور اس کی تفسیر جو ہے امام مالک نے موطا میں کری بما ہوا اوسع جو سب سے زیادہ وسیع اور حدیث میں بھی اس کی تفسیر آئی. انتہا. فأدخل فيها انواع الغرر كلها. وہ کہتے ہیں مزابنہ یعنی گو کہ یہ خاص ڈیفینیشن ہے لیکن بالعموم اس کے اندر ہر غرر والی بے جو ہے شامل ہے. فقال و تفسیر المزابنہ ان کل شیء من الجزاف یعنی ہر چیز جو تخمینے اندازے سے کی جائے. اب آپ دیکھو جتنی اسپاٹ ٹریڈنگ ہو رہی ہے اس پہ کیا ہے تکے بازیاں چل رہی ہیں. اب بات سمجھ رہے ہو؟ یہ جتنے اے آئی اور الگوریدمس ہیں اب دیکھو یہ زین میسم کے لیے کتنا امپورٹنٹ لیکچر ہے کیونکہ کتنا بھی اچھا اے آئی ماڈل ہو وہ تکا تخمینہ لگاتا ہے نا تو وہ حرام. پھر اسلام میں تو معلوم شے معلوم کے بدلے بیچی جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. الجزاف الخرص والتخمین المسپر المجموع بعضہ فوق بعض یعنی ایک کے اوپر ایک چیز رکھی ہوئی. من الخبط ما يسقط من ورق الشجر. خبط کا مطلب ہوتا ہے جو درختوں کے پتے گر جائیں. اول نوا ای نو تمر یہ تمر کی ایک نو ہوتی ہے ٹائپ ہوتی ہے کھجور کی. اول قدب کلو نبت اقتدب فاکل ترین یعنی کہ ہر وہ چیز جو اتاری جائے یعنی درخت پہ ہوگی اور اس کو گیلے ہی کھائے جائے. اول کرسف القطن کرسف جو ہے وہ بیسکلی جو عورتوں کی اس کے لیے حیض وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا تھا یا اس کے لیے کرسف کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اول قطن اس کو قطن بھی کہتے ہیں کرسف بھی کہتے ہیں دونوں نام استعمال ہوتے ہیں یعنی کاٹن. القطان قال ابن درید القطان عربی سمي بذلك لأنه يقطن أي يسود إذا ألقى بعضه على بعض یعنی وہ کپڑا جو کالا ہو جائے اس کو کالا بنایا جاتا. اول قز قال اللیث هو ما يعمل منه الابریشم جس سے ابریشم بنائی جائے. ولذا قال بعضهم القز والابریشم مثل الحنطہ والدقیق. یہ حنطہ اور دقیق کے برابر ہے. حنطہ گیہوں اور دقیق آٹا یعنی پسا ہوا اور حنطہ گیہوں سمجھے. غرمہ ای الدمن لک ما نقضہ یعنی میں دامن بناتا ہوں تمہیں میں ضامن بنتا ہوں. ولیکنہ المخاطرہ وہ ارتکاب ما فی خطر بنفسی و مالی یعنی مخاطرہ کیا جس کے اندر ارتکاب ہو اس چیز کا ارتکاب وہ ارتکاب ہو ما فی خطر بنفسی یعنی اپنے نفس کے یا کسی اور کے مال کا یا نفس کا نقصان ہو. آخری عبادت باب کی 1832. قال مالک ومن ذلك ایضا ان یقول الرجل للرجل له الثوب کہ اس میں سے یہ بھی ہے مزابنہ میں سے کہ ایک بندہ دوسرے بندے سے کہے جس کے پاس کپڑا ہو ادوین لک من ثوبک ھذا کذا و کذا زہارہ قلنسوا کہ وہ کہے اپنے دوسرے شخص سے کہ یہ کپڑا اتنی ٹوپیوں کو کافی ہے یعنی ٹوپیوں کے بدلے قلنسوا کے بدلے. قدر کلو زہارہ کذا و کذا لیشیء یسمی اور وہ ان کا ایک اندازہ لگائے. فما نقص من ذلك فعلی غرمو حتی اوفیکا اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اس میں سے کم ہوگا سمجھے جو کچھ اس میں سے کم ہوگا تو میں دوں گا. وفا سے نکلا ہے. وما زیادہ فلی اور جو زیادہ ہوگا وہ مجھے مل جائے گا. او یقول الرجل للرجل یا ایک بندہ ایک دوسرے بندے سے کہے ادمن لک من ثیابک حاضی کہ میں تمہارے ثیاب کا ضامن بنتا ہوں یا ضامن بناتا ہوں. کذا و کذا قمیصا زرعا یعنی کہ فلاں قمیص کو ایسی وہ اس کی
خصوصیات بیان کرتا ہے، کلو قمیص کذا و کذا، یعنی اتنی قمیصوں کے بدلے میں، سمجھے؟ فما نقص من ذلك فعلی غرامہ، تو جو کچھ کم ہوا تو میں دوں گا، وما زیادہ اعلیٰ ذلك فلی، اور اگر تو زیادہ نکل آیا تمہارا کپڑا تو وہ میرا بچے گا، یعنی وہ یہ کہے کہ اتنا کپڑا ہے تمہارے، اس میں سے اتنے قمیص نکلے گی، بنے گی، تو اگر تو کپڑا کم پڑ گیا تو میں تمہیں اوپر مال دوں گا، اور اگر کپڑا زیادہ پڑ گیا اور اتنے کرتے، میں نے 10 کرتے بولے تھے 10 بن گئے اور ابھی بھی کپڑا بچ گیا 3 4 کرتوں کا، تو کپڑا میں رکھ لوں گا بغیر قیمت کی، سمجھے؟ اسی طرح ایک اور ایگزامپل ہے، او یقول الرجل للرجل له الجلود من جلود البقرہ اویلیبل، کہ ایک بندہ ایک بندے سے کہے جس کے پاس گائے یا اونٹ کی جلد ہو، یعنی چمڑا، اقطعوا جلودک هذه نعالا علی امام یریہ ایاہ، وہ کہے کہ میں تمہارے سامنے تمہاری اس چمڑے سے جوتے بناتا ہوں، سمجھے؟ اور تمہارے سامنے، فما نقص من 100 زوج فعلی غیرہ، تو اگر تو 100 پیئرس سے کم ہوئی، 100 جوڑیوں سے، تو پھر تو میں دوں گا، وما زیادہ فہو لی بما دمن تو لگ، اور اگر تو زیادہ ہوا یعنی مزید چمڑا بچ گیا اور 100 جوتیوں سے زیادہ بنانے کے باوجود، تو پھر وہ میرا ہے جو میں نے تمہیں ضمانت دی، ومما یشبہ ذلک ان یقول الرجل للرجل عنده حب البنان، وہ کہتے ہیں کہ اور اسی طرح اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ جو ہے نا تیل کے بارے میں، یعنی کہ حبوب حب سے نکلا یعنی دانوں سے، کہ وہ بندہ کہے آصرو حبہ کا حاضہ، ملک عمار بڑا پیارا فیل ہے، مجھے بڑا پسند ہے، والعصر عصر سے نکلا ہے، عصر اس کے اندر بھی آئے سورہ یوسف میں، عصر کا مطلب عربی میں ہوتا ہے، اسی سے لفظ نکلا ہے عصیر، عصیر کہتے ہیں جوس کو، کیونکہ جوس نچوڑ کے بنایا جاتا ہے، اور عصیرہ کا مطلب ہوتا ہے نچوڑنا، اور زمانہ بھی کیونکہ نچوڑتا ہے آپ کو، سمجھے؟ تو وہیں سے لفظ نکلے والعصر، اعصرو حبہ کا حضا، میں تمہارے یہ نچوڑوں گا دانے، فمان تو اس میں سے اتنا تیل نکلے گا، فما نقصا من کذا و کذا رترن، تو اگر تو اتنے رتل کم ہوا جتنا میں نے بتائے تو وہ میں دوں گا، فعلیہ ان اعطی کا ہو، کہ میں تمہیں وہ دوں گا، وما زیادہ فولی، اور اگر میں نے یہ سارے حبوب نچوڑ دیے اور تیل جتنا میں نے بتایا اتنا نکل گیا بلکہ بچ گیا، تو جو بچا وہ میں لے لوں گا فری میں، فما زیادہ فولی، فہذا کلو وما اشبہ من الاشیاء او داراؤ من المزابنہ التي لا تصلح ولا تجوز، تو امام مالک کہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو اور اس سے سملر ملتی جلتی، وما اشبہ من الاشیاء او داراؤ، یہ اس طرح کی کوئی چیز جو بندہ کرے یہ مزابنہ میں سے جو کہ صحیح نہیں ہے اور جائز نہیں ہے، وکذالک ایضا اذا قال رجل للرجل له خبط، اور اسی طرح ایک بندہ جس کے پاس خبط ہو، خبط کیا ہے ابھی ہم نے پڑھا تھا پیچھے، جو درخت سے پتے گرے، تو وہ کہتا ہے کہ خب اول نوے یا کھجور ہوں، اول کرسف اول کتان اول قد اول اسفر، یعنی کسی کے پاس اس طرح کا کپڑا یا کاٹن ہو، ابتاؤ من کا حاضہ، کہ میں تم سے خریدتا ہوں، الخبط بھی کذا و کذا ساحن، اتنے سا کے بدلے، من خبط یقبط مثل خبطہ، او حاضہ نوا بھی کذا و کذا ساحن، یا میں تم سے یہ کھجور خریدتا ہوں اتنے سا کے بدلے میں، من النوا مثل، وفی العصفر والکسر کتان والقد مثل ذلك، فهذا كله يرجع الى ما وصفنا من المزابنہ، یعنی کہ ایک چیز معلوم ہے ایک چیز نامعلوم ہے تو یہ جائز نہیں، یہ سب مزابنہ میں داخل ہے، جائز نہیں، یا یوں کہے کہ تیرے اس ڈھیر کے بدلے میں پتوں یا گھٹلیوں یا روئی یا ترکاری یا قسم کے اس قدر پتے یا گھٹلیاں یا روئی یا ترکاری،
یا قسم تول ناپ کر دیتا ہوں، ہر ایک کو اس کی جنس کے ساتھ بیچے تو بھی نہ درست ہے، یعنی کہ ڈھیر کے بدلے، یعنی کہ بے غرر جو ہے نا وہ منع ہے۔ اس کے خلاصے میں آپ لکھ لو کہ المختصر الخلاصہ وہو عیش کلو بیع الغرر والشیء المجہول بالمعلوم بیعہ حرام، کسی بھی نامعلوم شے کی معلوم شے کے ساتھ بے کرنا حرام ہے، یہ خلاصہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نہیں بلکہ اس کا وہ رہ گیا نا، اس کا وہ تو پڑھ لیں، زہارہ بکسر الزائی المعجمہ وہی خلاف البطانہ، ضرب مقدار اعلی امام ای مثال یعرف بھی مقدار النعل، یعنی یہ جوتے کی ایک مقدار تھی جو معلوم تھی، امام سے مراد یہاں یہ میت زوج عددا وصفہ، یعنی اس نے کہا کہ 100 پیڑ، البنان شجر معروف وهو الخلاف، او دارہ حب البن، یہ ایک معروف شجر تھا جس کا تیل نکالا جاتا تھا اس کے دانوں کا، او دارہ ای شابہہ، او دارہ ای شابہہ، یعنی اس کے مشابہ، وهذا كله رجع إلى ما أسسنا من الزمن أي يدخل هذا كله في المزابنة، صح۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس میں کوئی سوال ہے تو بتائیے۔ ڈاکٹر میرا سوال ہے جی یار، امام مالک وغیرہ نے یہ جو اس کی شرح کی ہے، تشریح وہ خود بیان کرتے ہیں کہ بالفرض ایک جگہ آپ کپڑے سلوانے جاتے ہیں، اسے آپ دیتے ہیں بالفرض کوئی 12 میٹر کپڑا، ٹھیک ہے، آپ اسے کہتے ہیں کہ سر اس میں سے نا 3 سوٹ بنا دیجیے گا، کیونکہ اب پتہ ہے 12 میٹر میں سے اتنے ہی بنتے ہیں، اور اگر کپڑا کم پڑ جائے تو میں آپ کو کپڑا دے دوں گا، اور ٹھیک ہے، اور اگر بچ جائے تو مجھے واپس کر دینا، تو یہ مزابنہ میں آئے گی؟ نہیں، یہ الگ چیز ہے، اس میں آپ اس سے کپڑا اپنا لے جا رہے ہو، آپ اسے پیسے الگ سے دے رہے ہو کرتا بنانے کی، فرق سمجھو۔ یہاں یہ ہو رہا ہے کہ ایک بندے کے پاس کپڑا ہے، یعنی تم ایک پٹھان کی دکان پہ گئے جو صرف لتھے کپڑے کے بیچتا ہے، اور تم نے اس سے کہا کہ یہ جو نامعلوم ڈھیر پڑا ہوا ہے، ایک پورا لتا ہے، وی ڈونٹ نو کہ اس کی ٹوٹل کتنے میٹر لینتھ ہے، یہاں تو تم 3 میٹر لے کے گئے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس لتے میں کتنا میٹر کپڑا ہے، تم کہو کہ یہ مجھے دے دو 5,000 روپے میں، اور میں تمہیں شرط لگاتا ہوں کہ اس کے اندر 50 جوڑے کپڑے بن جائیں گے، اگر تو 50 نہیں بن پائی، 49 بنے، 45 بنے، تو 5 جوڑی کپڑے کا پیسہ میں تمہیں مزید اوپر لا کے دوں گا، اور اگر 50 بن گئے اور مزید ابھی کپڑا بچ گیا تو اصلاً تو آپ 5,000 روپے 50 جوڑی کپڑے کے دے رہے ہو، تو وہ کپڑا میں اپنے پاس رکھ لوں گا، تمہیں واپس نہیں کروں گا، سمجھے؟ یہ مزابنہ ہے۔ یہاں تو بندہ درزی کے پاس گیا ہی نہیں، یہ تو درزی کے پاس آپ اپنی چیز لے کے جا رہے ہو کہ اس کا بنا دو، جو بچے وہ دے دینا، نہ بچے تو چھوڑو، یہ بالکل الگ چیز ہے، صح؟ صحیح ہو، اور کچھ؟ بس ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔